دا آئی آف ڈارکنیس، موت کی دستک، پارٹ 21۔ جیک مورگن کی بلندی کی بجائے زمین کے قریب پرواز کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ الیگزینڈر بتدریج زیادہ پر اعتماد تھا کہ وہ کسی حادثے کے بغیر منزل پر پہنچ جائیں گے، اور وہ اس پہلو سے بھی آگاہ تھا کہ کرٹ ہینسن جیک مورگن کا ناقد ہونے کے باوجود پچھلے 10 منٹ سے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر وادی کی زمین سے گلے ملنے شمال کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ برف سے جمے دریا سے 10 فٹ اوپر محو پرواز تھا، اور اب بھی برف باری کے باعث آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تیز ہوائیں سدا بہار درختوں کے ساتھ سر پٹک رہی تھیں۔ سفید اور چمکدار جمے دریا کا تعاقب کرنا آسان تھا۔ کبھی کبھی کوئی طوفانی تھپیڑا ہیلی کاپٹر کو ڈگمگا دیتا، لیکن ہیلی کاپٹر ایک منچے ہوئے باکسر کی طرح اسے پیچھے دھکیل دیتا۔ اور کتنی دیر؟ الیگزینڈر نے پوچھا۔ 10 منٹ، ہو سکتا ہے 15 منٹ، مورگن نے کہا۔ بشرطیکہ کیا؟ بشرطیکہ طیارے کے پر اور روٹر کے جوڑ برف سے منجمد نہ ہو جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ الیگزینڈر نے پوچھا۔ ایسا سوچنا لازمی ہے، مورگن بولا۔ اس بات کا خدشہ ہمیشہ ہوتا ہے، میں اگر کھائی کے بارے میں غلط اندازہ لگاؤں تو پہاڑی کے دائیں والے حصے سے جا ٹکراؤں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، الیگزینڈر نے کہا۔ تم بہت ماہر ہو۔ اچھا، مورگن نے کہا، مجھ سے کچھ بھی بعید نہیں۔ ٹینا نے ڈینی کو جیل سے باہر سفر کے لیے تیار کیا۔ ایک ایک کر کے اس نے بچے کے جسم کے ساتھ لگے 18 الیکٹروڈز اتار لیے جو جسم اور سر کے ساتھ منسلک تھے۔ جب اس نے ایک جگہ سے پٹی کھینچی تو ڈینی نے سسکاری بھری، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پٹی کے نیچے جسم کا کتنا برا حال تھا۔ اسے کھرونچوں سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ جس وقت ٹینا ڈینی کو تیار کر رہی تھی، اس وقت ایلٹ نے کارل ڈومبے سے سوال کیا، اس جگہ کیا ہو رہا ہے؟ ملٹری ریسرچ؟ ہاں، ڈومبے نے کہا۔ حیاتیاتی ہتھیار؟ حیاتیاتی اور کیمیاوی، ڈی این اے پر تجربات۔ ایک وقت میں ہمارے پاس 30 سے 40 پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ میرا تو خیال تھا امریکہ کیمیاوی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کی دور سے عرصہ ہوا نکل چکا ہے۔ عوام کو ہم ایسا ہی ظاہر کرتے ہیں، ڈومبے نے کہا۔ اس سے سیاسی فائدہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کام جاری رہتا ہے۔ ہمارے پاس اس نوعیت کا یہ واحد مرکز ہے، جبکہ چین کے پاس ایسے 3 ریسرچ سینٹر ہیں۔ روس، جسے اب امریکہ کا دوست سمجھا جاتا ہے، وہ بھی بیکٹیریائی ہتھیاروں کے تیاری پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ نئی قسم کے وائرسز کی تیاری یہ دیگر قسم کے ہتھیاروں کے مقابلے میں کافی سستا طریقہ ہے۔ عراق کے پاس بائیو کیم کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اسی طرح لیبیا، اور خدا جانتا ہے اور کس کس کے پاس یہ پروگرام ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کیمیاوی اور حیاتیاتی جنگ پر یقین کرتے ہیں۔ انہیں اس کام میں کچھ غیر اخلاقی پہلو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس جواب دینے کی تیاری نہیں ہوگی تو وہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کریں گے، ایلٹ نے کہا۔ لیکن کیا چینیوں یا روسیوں یا پھر عراقیوں کے ساتھ دور سے ایسے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جیسی یہاں نظر آ رہی ہے؟ یہاں ایک معصوم بچے کو مشین میں ڈالا گیا، تو کیا ہم بھی افریت نہیں بنتے جا رہے؟ کیا ہم اپنے دشمن کے خوف میں مبتلا ہو کر اسی جیسے نہیں بنتے جا رہے؟ اور کیا یہ جنگ ہارنے کا ایک اور طریقہ نہیں؟ ڈومبے نے ساری لائی۔ اس نے مونچھوں کی نوکوں کو ہاتھ سے سہلاتے ہوئے کہا، جب سے ڈینی کو یہاں بند کیا گیا ہے تب سے یہی سوال میرے ذہن میں کلبلا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض کمینے لوگ اس کام کی سیکریسی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو مارنے کے موجب ہتھیاروں کی تیاری میں طاقت کا نشہ محسوس کرتے ہیں، لہٰذا تماگوچی جیسے جنونی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ارون زکریا جیسے لوگ یہاں ہیں۔ یہ لوگ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور اپنے فرائض سے انحراف کرتے ہیں۔ انہیں منظر عام سے ہٹانا ممکن نہیں، لیکن اگر ہم دکان بند کر دیں، اگر ہم اس قسم کا کام محض اس لیے بند کر دیں کہ تماگوچی جیسے لوگ ان کے انچارج نہ بنیں، تو ہم دشمنوں کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم زیادہ دیر اپنی قوت برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں چھوٹی برائیوں کے ساتھ جینا ہوگا۔ ٹینا نے ڈینی کی گردن سے الیکٹروڈ اور گردن پر چپکی ٹیپ احتیاط سے اتاری۔ بچہ ابھی تک ماں سے چپٹا ہوا تھا، اس کی متورم آنکھیں اب بھی ڈومبے پر مرکوز تھیں۔
مجھے بایولوجیکل طریقہ جنگ کے فلسفے پر اس کی اخلاقیات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، ٹینا نے کہا۔ اس وقت میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ڈینی کو اس جگہ کیسے مقید رکھا گیا۔ یہ سمجھنے کے لیے، ڈومبے بولا، تمہیں 20 ماہ پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک چینی سائنسدان لی چن اپنے ملک سے منحرف ہو کر امریکہ آ گیا۔ اس کے پاس چین کے انتہائی اہم اور خطرناک حیاتیاتی ہتھیاروں کے منصوبوں کی ڈسک بھی تھی۔ انہوں نے اس کو 40 ووہان کا نام یا ووہان 400 کا نام دیا، کیونکہ یہ ووہان شہر کے باہر قائم RDNA لیبارٹریز میں تیار کیا گیا اور یہ ریسرچ سینٹر میں انسان کے بنائے جراثیموں کا 400واں قابل عمل سلسلہ تھا۔ ووہان 400 ایک زبردست ہتھیار ہے۔ یہ صرف انسانوں کو متاثر کرتا ہے، کسی اور زندہ مخلوق کو یہ اثر انداز نہیں کر سکتا، یا کسی زندہ مخلوق پہ یہ نہیں رہ سکتا، اور خارج کے جراثیموں کی طرح ووہان 400 انسانی جسم کے باہر 1 منٹ سے زیادہ وقت کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینتھراکس یا دیگر وائرس کی طرح ہر زیرو ہر جگہ مستقل طور پر نہیں رہ سکتا، اور جب وائرس کا حامل مر جاتا ہے تو اس کے اندر ووہان 400 بھی جلد ختم ہو جاتا ہے۔ جب مردے کا درجہ حرارت 80 ڈگری فارنہائٹ سے نیچے آتا ہے، تم جانتے ہو اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے؟ ٹینا ڈینی کے ساتھ اتنی مگن تھی کہ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کارل ڈومبے نے کیا کہا، لیکن ایلیٹ جانتا تھا کہ اس سائنسدان سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ چینی کسی شہر یا ملک کو مٹانے کے لیے ووہان 400 کا استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر انہیں وہ علاقہ فتح کرنے کے لیے بھاری بھرکم اخراجات یا ریشہ دوانیاں کرنے کی ضرورت ہے، یا ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بالکل ٹھیک، ڈومبے نے کہا، اور ووہان 400 کو دیگر بایولوجیکل عناصر کے مقابلے میں اتنا ہی اہم ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ تم وائرس داخل ہونے کے 4 گھنٹے کے اندر انفیکشن سے متاثر ہو سکتے ہو۔ یہ جراثیم پھیلنے کا انتہائی مختصر دورانیہ ہے۔ جسم میں جراثیم پھیلنے کے بعد کوئی بھی 24 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، بیشتر کے موت کو 12 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ افریقہ کے ایبولا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ووہان 400 کی ہلاکت خیزی کی شرح 100% ہے، کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں۔ چین نے خدا جانے کتنے سیاسی قیدیوں پر اس بایولوجیکل ہتھیار کا تجربہ کیا۔ وہ اینٹی باڈی یا اینٹی بایوٹک کبھی دریافت نہیں کر سکیں گے۔ جسم میں داخل ہو کر یہ وائرس دماغ کی طرف چلا جاتا ہے، جہاں وہ ایسا خطرناک مادہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے جو مغز کے خلیوں کو ایسے چاٹ جاتا ہے جیسے بیری کا تیزاب کپڑوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے اس حصے کو تباہ کر دیتا ہے جو جسم کے خودکار نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ وائرس کا شکار شخص کی نظر چلنا بند ہو جاتی ہے، اعضاء مفلوج ہو جاتے ہیں، اور وہ سانس لینے کی صلاحیت سے محروم رہ جاتا ہے، اور ڈینی اسی بیماری کے حملے میں بچا رہا، ایلیٹ نے کہا۔ ہاں، ڈومبے نے کہا، جہاں تک ہمیں معلوم ہے آج تک صرف ڈینی ہی بچا ہے۔ ٹینا نے بیڈ سے کمبل کھینچا اور اسے طے کر کے دوہرا کر دیا تاکہ ڈینی کو اس میں لپیٹ کر گاڑی میں پہنچایا جا سکے۔ فارغ ہو کر اس نے ڈومبے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن پہلی بار وہ انفیکٹڈ کیوں ہوا؟ یہ محض اتفاق تھا، ڈومبے نے کہا، میں نے اس بارے میں پہلے بھی سنا تھا۔ اب کی بار یہ سچ ہے، ڈومبے نے کہا۔ جب لیچن نے تمام ڈیٹا سمیت بغاوت کی تو اسے ووہان 400 کے ساتھ یہاں لایا گیا۔ ہم نے فوری طور پر اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور اس وائرس کا ڈپلیکیٹ تیار کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں تھوڑے ہی عرصے میں کامیابی مل گئی، پھر ہم نے جراثیموں پر تحقیق شروع کر دی تاکہ اس پر کنٹرول دریافت کر سکیں، جس سے چینیوں نے صرف نظر کیا تھا، اور پھر کسی سے بے احتیاطی سرزد ہو گئی، ایلیٹ نے کہا۔ اس سے بھی بدتر، ڈومبے نے کہا، کسی نے بے احتیاطی اور حماقت دونوں کی۔ 13 ماہ پہلے جب ڈینی اور دیگر لڑکے سردیوں میں زندہ رہنے کی مشق کے لیے آئے تو ہمارا ایک سائنسدان لیری بولنگر لیبارٹری میں تنہا کام کرتے حادثاتی طور پر اس کا شکار ہو گیا۔ ڈینی کی کریسٹینا پر گرفت مضبوط ہو گئی اور اس نے اس کا سر سے ہلایا۔ پھر اس نے ڈومبے کو مخاطب کیا، یقیناً تمہارے پاس ایسا کام کرتے ہوئے حفاظتی اقدامات اور دیگر ہوتے ہوں گے، اور اگر یقیناً، ڈومبے بولا، پہلے دن سے یہاں کام کرنے سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ حادثاتی طور پر کسی جرثومے کا شکار ہوتے ہی آپ کو الارم بجانا چاہیے، فوراً۔ پھر جس کمرے میں آپ ہوتے ہیں اس کو سیل کر دیں،
اور اگر کوئی ملحقہ چیمبر ہے تو آپ کو وہاں خود کو بند کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جرثومے ہٹانے والا عملہ وہاں آ کر آپ کے پیدا کردہ مسئلے کو ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آپ قابل علاج ہیں تو علاج کیا جاتا ہے، اگر قابل علاج نہیں تو اس وقت تک آئسولیشن میں رہیں گے جب تک مر نہ جائیں۔ اسی خطرے کی وجہ سے ہماری تنخواہیں بہت زیادہ رکھی گئی ہیں، یہ رسک نوکری کا حصہ ہے، سوائے اس لیری بولنگر کے جس نے یہ خطرہ محسوس نہ کیا۔ ٹینا نے تلخی کے ساتھ کہا، اسے ڈینی کو کمبل میں لپیٹتے مشکل ہو رہی تھی کیونکہ وہ ماں کے ساتھ بری طرح چپکا ہوا تھا۔ پھر اسے ہاتھوں پر چومتے اور پچکارتے ہوئے ٹینا نے ڈینی کو دونوں ہاتھ اپنے جسم کے قریب لانے پر منا لیا۔ بولنگر پاگل ہو گیا تھا، بالکل پاگل، ڈومبے نے کہا۔ غالباً وہ شرمسار تھا کہ اس کے ایک کولیگ نے ان حالات میں خود پر کنٹرول نہ پایا۔ وہ ٹہلتے ہوئے بولا، بولنگر جانتا تھا کہ یہ وہاں 400 کتنا سرئی اثر تھا، چنانچہ وہ بری طرح بوکھلا گیا، غصے میں آ گیا۔ بظاہر اس نے خود کو قائل کر لیا کہ وہ انفیکشن سے بھاگ سکتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ واقعی اس نے ایسی ہی کوشش کی تھی۔ اس نے الارم نہیں بجایا۔ وہ لیب سے اپنے کوارٹر پر گیا اور گھریلو لباس پہن کر اس کمپلیکس سے نکل گیا۔ اس کی روانگی کا کوئی پروگرام نہیں تھا اور اس وقت اس کے پاس گاڑی جانے کا بھی کوئی بہانہ نہیں تھا، چنانچہ اس نے پیدل ہی نکلنے کی کوشش کی۔ اس نے گارڈز سے کہا کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے برف پر چلنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ مشغلہ ہم سب سردیوں میں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ اچھی ورزش ہے، دوسرا چند گھنٹوں کے لیے آپ اس ماحول سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بولنگر کو ورزش سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بغل میں سنو شوز دبائے اسی سڑک پر چل دیے جہاں سے ہم لوگ غالباً آئے ہوں، یا تم لوگ غالباً آئے ہو۔ وہ بڑے گیٹ کے پاس سنو شوز پہن کر گارڈ کو گچھا دینے میں کامیاب ہو گیا، پھر اوپر سے گھوم کر واپس سڑک کی طرف آیا اور جوتے پھینک دیے۔ بعد میں یہ جوتے سیکیورٹی کو مل گئے۔ یہاں سے نکل کر گیٹ تک جاتے غالباً بولنگر کو 2.5 گھنٹے لگ گئے ہوں گے۔ اس دوران ایک اور سائنسدان اس کے کمرے میں گیا اور وہاں 400 کے سیمپل دے کر اس نے الارم بجا دیا۔ اس دوران بولنگر نے خاردار بار پار کر لی اور وائلڈ لائف ریسرچ سینٹر جانے والی سڑک پر ہو لیا۔ وہ جنگل سے باہر جانے لگا۔ گاؤں جانے والی سڑک پر جو لیبارٹری سے 5 میل کے فاصلے پر ہے، اس کے 3 میل کے بعد وہ مسٹر جبروسکی اور سکاؤٹس کے پاس پہنچا ہوگا۔ ایلیٹ نے لقمہ دیا، اور یوں اس نے بیماری آگے منتقل کر دی ہوگی۔ ٹینا نے بھی ڈینی کو لپیٹنے کا کام مکمل کرتے ہوئے کہا، ٹھیک کہا، ڈومبے نے کہا۔ وہ انفیکشن پھیلنے کے 5 یا 5.5 گھنٹے بعد سکاؤٹس کے پاس پہنچا ہوگا۔ اس وقت تک اس کی قوت مدافعت بالکل ختم ہو چکی ہوگی۔ اس نے اپنی محفوظ شدہ جسمانی توانائی کے بیشتر ذخائر لیبارٹری سے نکلنے میں صرف کر دیے ہوں گے، اور وہ اس وقت وہاں 400 کی ابتدائی علامات کے مطابق سستی بھی محسوس کر رہا ہوگا، ہلکی متلاحٹ۔ سکاؤٹ ماسٹر نے اس مہم کی بس 1.5 میل دور جنگل میں کھڑی کی تھی، اور لیری بولنگر نے اس کا ٹاکرا لیری بولنگر سے اس کا ٹاکرا مزید نصف میل چلنے کے بعد ہوا۔ وہ سڑک سے ہٹ کر جنگل میں غائب ہوا ہی چاہتے تھے کہ تاکہ ہر قسم کی تہذیب کے نشان سے دور رہیں اور پہلی رات ویرانے میں گزاریں۔ جب بولنگر کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس گاڑی تھی تو اس نے ان کی منت سماجت کی کہ وہ اسے رینو شہر لے جائیں۔ جب انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو اس نے ایک کہانی گڑھی کہ پہاڑوں میں اس کا ایک دوست پھنسا تھا اور اس کی ایک ٹنگ ٹوٹی تھی۔ جبروسکی نے 1 منٹ کے لیے بھی بولنگر کی کہانی پر یقین نہ کیا، لیکن پھر آخر اسے وائلڈ لائف سینٹر لے جانے کی پیشکش کی، جہاں ریسکیو سرگرمیوں کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ یہ بات بولنگر کو قبول نہیں تھی، چنانچہ وہ ہسٹریائی انداز میں بولا، جبروسکی اور دیگر سکاؤٹ لینڈز سمجھ گئے کہ ان کا واسطہ کسی خطرناک آدمی سے پڑ گیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سیکیورٹی ٹیم وہاں پہنچ گئی۔ بولنگر نے انہیں دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، پھر اس نے ایک سیکیورٹی اہلکار کی حفاظتی کٹ پھاڑنے کی کوشش کی جس پر انہوں نے اسے گولی مار دی۔ خلاباز، ڈینی نے کہا۔ سب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ پر اپنے زرد رنگ کے کمبل میں کسمسایا، کوئی بات یاد آنے پر وہ کانپ رہا تھا۔ خلاباز آئے اور ہمیں دور لے گئے۔ ہاں، ڈومبے نے کہا۔ حفاظتی کٹس میں یہ لوگ خلابازوں جیسے لگتے ہیں۔ وہ ان سب کو یہاں لے آئے اور آئسولیشن میں رکھ دیا۔ 1 روز بعد وہ سب مار گئے ماں سوائے ڈینی کے، ڈومبے نے آ بھرتے ہوئے کہا۔ باقی سب کے سب؟
ہیلی کاپٹر برف سے اٹی وادی کے ذریعے دریا کے اوپر شمال کی طرف بڑھتا رہا۔ سردیوں کی نیم روشن ترائیوں نے جارج الیگزینڈر کو قبرستانوں کی یاد دلا دی۔ اسے قبرستانوں کے ساتھ قدرتی رغبت تھی۔ وہ قبروں کے تعویذوں کے درمیان لمبی چہل قدمی کرنا پسند کرتا تھا، اور جہاں تک اسے یاد تھا وہ موت سے کافی مسحور تھا۔ اس کی حرکیات اور معنی اسے اس کی خواہش تھی کہ وہ جانے کہ زندگی کی دوسری طرف کیا ہے۔ اس سفر پر یک طرفہ سفر کیے بغیر وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، بس جاننا چاہتا تھا۔ ہر بار جب اس نے کسی کو قتل کیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اس دنیا کا اگلی دنیا سے کوئی لنک قائم کر رہا تھا۔ ایک دن ہو سکتا ہے وہ ایک قبرستان میں کسی مقتول کی قبر کی تعویذ کے پاس کھڑا ہو، اور وہ آدمی جسے اس نے خود قتل کیا ہو وہ اٹھ کر اسے موت کے بعد کے مناظر دیکھنے دے۔ تب حقیقت اس پر منکشف ہو جائے گی۔ اب زیادہ دور نہیں، جیک مورگن نے کہا۔ الیگزینڈر نے ہر طرف پھیلی برف کی قطار کو بے چینی کے ساتھ دیکھا، جس پر ہیلی کاپٹر کسی اندھے انسان کی طرح نہ ختم ہونے والے اندھیرے میں بھاگا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کندھے پر لٹکے ہولسٹر میں پڑی گن کو ہاتھ لگایا اور کرسٹینا ایونز کے بارے میں سوچا۔ کرٹ ہنسن کو مخاطب کرتے ہوئے الیگزینڈر نے کہا، اسٹرائیکر کو دیکھتے ہی گولی مار دینا۔ ہمیں اس کی کسی بھی کام کے لیے کوئی ضرورت نہیں، البتہ اس عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ میں اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائے گی کہ ہمارے اندر کون غدار ہے۔ وہ مجھے بتائے گی کہ انہیں لیبارٹری میں گھسنے کے لیے کس نے مدد کی۔ اسے منہ کھولنا ہی پڑے گا، چاہے اس کے لیے مجھے ایک ایک کر کے اس کی انگلیاں ہی کیوں نہ توڑنی پڑیں۔ آئسولیشن چیمبر میں جب ڈومبے نے بولنا بند کر دیا تو ٹینا نے کہا، ڈینی کتنی قابل رحم حالت میں نظر آ رہا ہے، حالانکہ اسے کوئی بیماری نہیں۔ کیا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے ہو جائے گا، ڈومبے نے کہا۔ اسے بس کھانے پینے کی ضرورت ہے، ابھی کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہیں بچے گی یا پچے گی، کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے اسے انفیکٹ کیا اور ٹیسٹ کر کے موت کے دہانے تک پہنچا دیا، جیسا کہ میں نے کہا۔ لیکن جب وہ یہاں سے باہر چلا جائے گا تو اس کا وزن تیزی سے بڑھے گا۔ البتہ ایک چیز ہے۔ ٹینا ڈومبے کی آواز میں تشویش محسوس کر کے پتھرا سی گئی۔ کیا؟ کون سی ایک چیز؟ بار بار انفیکشن لگانے کے باعث اس کے دماغ کے ایک حصے میں دبا نمودار ہوا ہے۔ ٹینا نے خود کو بیمار محسوس کیا۔ نہیں، لیکن بظاہر یہ زندگی کے لیے خطرہ نہیں، ڈومبے نے کہا۔ جہاں تک ہم جان سکے ہیں یہ کوئی ٹیومر نہیں، کوئی پھوڑا نہیں، کوئی نرم ٹیومر نہیں ہے، کم از کم اس میں کسی ٹیومر کی کوئی علامت نہیں۔ یہ کوئی ٹیشوز کا نقصان بھی نہیں اور خون بھی نہیں جمع۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ایلٹ نے کہا۔ ڈومبے نے ایک ہاتھ اپنے گھنے گھنگریالے بالوں میں پھیرتے ہوئے کہا، موجودہ تجزیہ کہتا ہے کہ یہ نئی گروتھ نارمل برین ٹیشوز کے ڈھانچے کا حصہ ہے، جس کا کوئی تک نہیں بنتا، لیکن ہم نے اپنا ڈیٹا 100% چیک کیا ہے، لیکن ہمیں اس تشخیص کے بارے میں کوئی بھی گڑبڑ نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ یہ ناممکن ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں ایکس رے پر وہ ہمارے تجربے میں نیا ہے، لہٰذا باہر جا کر ڈینی کا معائنہ برین اسپیشلسٹ سے کرانا، اسے 1 درجن اسپیشلسٹ سے چیک کرانا، تاکہ کہ کوئی اس مسئلے کی اصل وجہ کی تشخیص کر لے۔ اس دبے سے بظاہر زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں لگتا، لیکن تمہیں لازمی طور پر اس پر نظر رکھنا ہوگی۔ ٹینا کی نظریں ایلٹ سے چار ہوئیں اور وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں بھی یہی بات میں سوچ رہے ہیں۔ کیا اس دھبے کا ڈینی کی نفسیاتی طاقت کے ساتھ کوئی تعلق؟ کیا اس وائرس کے بار بار جسم میں داخل ہونے سے ان کی پوشیدہ صلاحیتیں ابھر کر دماغ کے سامنے والے حصے میں آ گئیں؟ ایسا ناممکن نہیں لگتا کہ وہ پروجیکٹ پینڈورا کا شکار ہوا، اور جہاں تک ٹینا دیکھ سکی یہ واحد چیز تھی جس نے ڈینی کی نئی طاقتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ بظاہر اس بات سے ڈرتے ہوئے مبادہ ٹینا اپنی سوچوں کو آواز دے دے اور ڈومبے کو اس صورتحال کے بارے میں خوفناک سچائی کے بارے میں الرٹ کر دے۔ ایلٹ نے اپنی دستی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، بہتر ہے اب ہم یہاں سے نکل جائیں۔ یہاں سے نکلتے ہوئے تمہیں اپنے ساتھ ڈینی کیس سے متعلق کچھ فائلز بھی ساتھ لے جانی چاہیے۔ یہ دروازے کے پاس پڑی الماری میں رکھی ہیں۔ ڈسک سے بھرا بلیک باکس، یہ تمہیں کافی مدد دیں گے، اور خدا کے لیے تفصیلات جلد از جلد اخبارات میں پھیلا دو، کیونکہ یہاں آنے والے بیرون دنیا کے تم واحد افراد ہو، تم لوگ قابل تعریف ہو۔ ہمیں دکھ کے ساتھ اس کا احساس ہے، ایلٹ نے اعتراف کیا۔ ٹینا بولی، ایلٹ ڈینی کو تم اٹھاؤ کہ وہ چل نہیں سکتا، اس حالت میں یہ میرے لیے بھی بھاری نہیں لیکن اٹھانا مشکل ہوگا۔
एलिट इसे पिस्तौल पकड़ाते हुए बेड की तरफ बढ़ा। क्या तुम मुझे जाने से पहले एक फेवर दे सकते हो? डोम्बे ने पूछा। वो क्या? डॉक्टर ज़िक्रिया को यहाँ लाकर इसके मुंह से कपड़ा निकाल दो, फिर तुम मुझे बांधकर मेरे मुंह में कपड़ा ठोंस दो। मैंने बताऊंगा कि तुम लोगों के साथ ताउन मैंने नहीं बल्कि ज़िक्रिया ने किया। दरहकीकत तुम मीडिया को स्टोरी भी इसी पहलू से बताओगे। टीना ने उलझे हुए अंदाज में सर हिलाया। लेकिन तुम्हारे ज़िक्रिया के साथ ये कहाँ का या ये क्या इरादा महाजनूनी अफराद चला आ रहा है? और ये भी वाज़ेह किया कि तुम यहाँ होने वाले किसी काम से इत्तेफाक नहीं करते, तो फिर तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो? तन्हाई की ज़िंदगी मुझे रास है और दूसरे यहाँ तनख्वाह अच्छी है, डोम्बे ने कहा। और अगर मैं यहाँ काम नहीं करता और बाहर जाकर किसी सिविलियन रिसर्च सेंटर में मुलाजमत करता हूँ तो यहाँ एक अक़लियत पसंद आवाज़ कम हो जाएगी। यहाँ कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके कंधों पर इस काम की मुआशरती जिम्मेदारियाँ हैं। अगर ये सब यहाँ से चले गए तो यहाँ तमागोची और ज़िक्रिया जैसे लोगों का गलबा हो जाएगा और सूरत हाल को तवाज़न में रखने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर तब ये लोग किस किस्म की रिसर्च करेंगे जानते हो? लेकिन जब हमारी स्टोरी अखबारात में शाया हुई तो गालबन ये जगह बंद कर दी जाएगी, टीना ने कहा। हरगिज़ नहीं, डोम्बे ने कहा, क्योंकि ये काम ख़त्म करना है चीन जैसी मुतलकल अनान रियासतों के मुकाबले में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। हो सकता है कि ये लोग जाहिर करें कि रिसर्च सेंटर बंद कर दिया है, लेकिन हकीकत में नहीं करेंगे। तमागोचीज़ के करीब तरीन बाज़ लोग बदतरफ कर देंगे, बड़े पैमाने पर उथल पुथल होगी, लेकिन फिर सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। अगर मैं ये साबित कर दूं कि राज मैंने नहीं बल्कि ज़िक्रिया ने अफ़शा की, और अगर मैं बेहतर अंदाज में अपना दिफा कर सका, तो मुमकिन है मेरी तरक्की किसी बासर पोस्ट पर हो जाए। कम अज़ कम मेरी तनख्वाह तो मज़ीद बेहतर हो जाएगी, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा ठीक है, हम वो करेंगे जो तुम चाहते हो, लेकिन जो कुछ करना होगा जल्दी करना होगा, एलिट ने कहा। वो ज़िक्रिया को आइसोलेशन चैम्बर में ले आया और इसके मुंह में ठोंसा कपड़ा बाहर निकाल दिया। इसने अपनी रस्सी के साथ कशमकश करते हुए एलिट को मतऊन किया। फिर इसने टीना, डैनी और डोम्बे को बुरा भला कहा। जब वो डैनी को इस छोटे से कमरे से बाहर ले गए तो वो एयर टाइट दरवाजे की दूसरी तरफ ज़िक्रिया की चीखों पुकार ना सुन सके। जब एलिट ने डॉक्टर डोम्बे के गिर्द रस्सी का आखिरी बल दिया तो वो बोला, मेरे इश्तियाक की तशफ़ी करो। किस बारे में? तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारा बेटा यहाँ है? किसने तुम्हें लेबॉर्ट्री में आने की मदद दी? टीना ने पलकें चिपकाई। वो ये ना सोच सकी कि क्या जवाब दे। ठीक है, डोम्बे ने कहा। चलो तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन एक चीज़ तो बता दो, क्या ये सिक्योरिटी स्टाफ में से कोई है या मेडिकल स्टाफ में से? मैं ये समझना पसंद करूँगा कि कोई डॉक्टर था, मेरा कोई साथी, जिसने आखिरकार दुरुस्त कदम उठाया। टीना ने एलिट की तरफ देखा। एलिट ने अपना सर मनफी में हिलाया। इसने इत्तफाक किया कि यह बात दानिशमंदाना नहीं होगी कि किसी को डैनी के मफूकुल फितरत ताकतों के बारे में बताया जाए। दुनिया इस पर यकीन नहीं करेगी और हर कोई इसका मजाक उड़ाएगा और देखने की कोशिश करेगा। और लाजमी बात है, अगर यहाँ मौजूद लोगों में से किसी को पता चला कि डैनी में ये सलाहियत वहान 400 पार पर लगाने का नतीजा है, तो वो ये भी रूहानी ताकत पाने के लिए खुद पर तजर्बा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो किसी को ये नहीं बताएगी कि डैनी क्या कर सकता है। अभी नहीं, इस वक्त तक नहीं, जब तक ये अंदाज़ा ना लगा ले कि इस इंकशाफ से लड़के की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ये मेडिकल स्टाफ में से कोई था, एलिट ने झूठ बोला। एक डॉक्टर ने हमें अंदर दाखिल होने में मदद दी। गुड, सुनकर खुशी हुई। काश मैं खुद बहुत पहले ऐसा करने की जुर्रत कर सकता, डोम्बे ने कहा। एलिट ने एक रुमाल डॉक्टर डोम्बे के मुंह में ठोंस दिया। टीना ने बैरूनी एयर टाइट दरवाज़ा खोला। एलिट ने डैनी को उठा लिया। बच्चा, तुम्हारा वज़न तो तिनके के बराबर भी नहीं। हम तुम्हें सीधा मैकडोनल्ड ले जा रहे हैं, बर्गर्स और फ्राइज़ के ढेर लगा देंगे। डैनी ने कहत बड़े अंदाज में मुस्कुराया। पिस्तौल थामे टीना हॉल से गुजरने वाले रास्ते में आगे चल रही थी। लिफ्टों के करीब कमरों के अंदर से लोगों के बोलने और हंसने की आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन कोई बाहर राहदारी में नहीं निकला। डैनी ने हाई सिक्योरिटी एलिवेटर खोले और फिर वो इसमें सवार होकर ऊपर बढ़ने लगे। इसके माथे पर ऐसे बल पड़े जैसे वो किसी हदफ पर फोकस कर रहा था, लेकिन एक बात साबित हो रही थी कि लिफ्ट चलवाने में इसका हाथ था। बिलाई मंजिल बिल्कुल वीरान थी। गार्ड रूम में ज़्यादा उम्र वाला आदमी अभी भी कुर्सी पर बंधा हुआ था। इसने इन्हें खौफ और गुस्से के साथ देखा। टीना, एलिट और डैनी आखिरी मरहले से गुजरकर खुली फिजा में आ गए।
برف ان کے جسموں پر کوڑے لگا رہی تھی۔ ہوا کی گراہٹ کے ساتھ فضا میں ایک اور آواز گونجی۔ ٹینا کو اسے پہچاننے میں صرف لمحے لگے۔ ایک ہیلی کاپٹر۔ اس نے برف سے لبریز رات میں اوپر دیکھا جہاں ایک ہیلی کاپٹر مغرب کی طرف آ رہا تھا۔ کون پاگل اس خراب موسم میں ہیلی کاپٹر پر آ رہا ہے؟ گاڑی کی طرف چلو جلدی، ایلیٹ چلایا۔ وہ ایکسپلورر کی طرف دوڑے جہاں ٹینا نے ڈینی کو اپنے بازوؤں میں لیا اور عقبی نشست پر بیٹھ گئی اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایلیٹ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر چابی گھمائی لیکن انجن فوری طور پر سٹارٹ نہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر ان کی طرف بڑھا۔ ہیلی کاپٹر میں کون ہے؟ ڈینی نے پوچھا۔ اس نے ایکسپلورر کی جانبی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن بہرحال ان کے عزائم اچھے نہیں لگتے بیٹا، یہ کامک بک کی عفریت جیسے ہیں۔ وہ تصویر جو تم نے مجھے خواب میں بھیجی تھی، یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں سے باہر جائیں، ٹینا نے جواب دیا۔ ڈینی نے آنے والے ہیلی کاپٹر کو گھورا اور اس کے ماتھے پر شکنیں ایک بار پھر اوپر آئیں۔ گاڑی کا انجن ایک دم سٹارٹ ہو گیا۔ شکر خدایا، ایلیٹ بولا۔ لیکن ڈینی کی پیشانی پر شکنیں کم نہ ہوئیں۔ ٹینا نے محسوس کر لیا کہ لڑکا کیا کرنے کے در پہ تھا۔ وہ بولی، ڈینی ٹھہرو۔ کھڑکی میں سے ایکسپلورر کا منظر دیکھ کر جارج الیگزینڈر نے کہا، ہیلی کاپٹر بالکل گاڑی کے اوپر اتارو جیک۔ جی ضرور، مورگن بولا۔ ہینسن کو مخاطب کرتے ہوئے جس نے سب مشین گن تھام رکھی تھی، الیگزینڈر نے کہا، جیسا کہ میں نے کہا تھا، اس آدمی کو اڑا دو لیکن عورت کو نہیں۔ اچانک ہیلی کاپٹر نے اوپر کو جھٹکا کھایا۔ پہلے وہ زمین سے 15 یا 20 فٹ اوپر تھا لیکن پھر 40 فٹ، 60 فٹ اور 70 فٹ اوپر چلا گیا۔ الیگزینڈر نے کہا، کیا ہو رہا ہے؟ گڑبڑ، مورگن نے کہا۔ پوری رات میں پہلی بار اس آواز میں خوف کی پرچھائیاں نظر آئی ہیں۔ یہ منجمد ہو گیا، میں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ 80 فٹ، 90 فٹ، 150 فٹ، ہیلی کاپٹر اوپر ہی اوپر جا رہا تھا، پھر انجن بند ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ مورگن نے کہا۔ ہینسن چیخنے لگا۔ الیگزینڈر نے موت کو اپنی طرف بڑھتے محسوس کیا اور جان لیا کہ دوسری دنیا کے بارے میں جاننے کی اس کی خواہش جلد پوری ہونے والی تھی۔ جب وہ ہیلی کاپٹر کے جلے ملبے کے گرد سے چکر کاٹ کر سطح مرتفع سے نیچے روانہ ہوئے تو ڈینی نے کہا، یہ برے لوگ تھے ماں، واقعی برے لوگ۔ ہر کام کے لیے ایک موسم ہوتا ہے، ٹینا نے خود کو یاد دلا، ایک موسم مارنے کا، دوسرا زخم بڑھنے کا۔ اس نے زور سے ڈینی کو چھاتی کے ساتھ پیچھ لیا اور بچے کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا اور وہ خود کو بائبل مقدس کے ان الفاظ سے تسلی نہ دے سکی۔ ڈینی کی آنکھوں میں بہت زیادہ قرب تھا، بہت زیادہ علم تھا۔ وہ اب بھی اس کا پیارا بچہ تھا لیکن اب بدل چکا تھا۔ اس نے مستقبل کے بارے میں دیکھا اور حیرت سے سوچا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ یہ کتاب جو آپ کے معلومات تک پہنچی یا جو میں نے آپ کو سنائی، بشرطیکہ کہ آپ انتہائی ذہین ہیں اور پیروں میں سے انہیں تھام نہیں سکتے۔ میری دوسری تصنیف ہے جو میں نے قلمی نام لی نیکولسن سے لکھی۔ میں نے اس قلمی نام کے طور پر اپنی خفیہ زندگی کی وضاحت اپنی کتاب شیڈو فائٹر کے حرف آخر میں کی ہے، لہٰذا میں اس کتاب کی صفحات اس سے اور اس کے ساتھ ظالمانہ، کرخت پاگل پن والے، غیر انسانی، فضول، وحشیانہ، احمق، خون جمانے والے، ہونٹ کاٹنے والے، ناخن کریدنے والے ایک بڑے ٹی وی چینل کے ساتھ کام کرنے کے تجربے سے منسوب کرتا ہوں، جہاں اس پر اور اس کے ساتھ 3 دیگر ناولوں پر ایک شو بنایا جانا تھا جسے میرے نام سے منسوب کیا جاتا، جیسا کہ ڈین کونٹیز تھیٹر یا ڈین کونٹیز پریزنٹس یا ممکنہ طور پر ہیئر از ڈین، بلکہ کونٹزا پالونا پروڈیوسر اسٹوڈیو اور نیٹ ورک کوئی بھی عنوان پر متفق نہ ہوئے اور کسی نے میرا آئیڈیا پسند نہیں کیا، یعنی کک ایز کونٹس سینما۔ بالکل غالباً انہوں نے سمجھا کہ میں یہ تجویز کرنے میں سنجیدہ ہی نہیں۔ دی آئیز آف ڈارکنیس ایک خاتون ٹینا ایونز کے بارے میں تھرل ناول ہے جس کا بچہ اسکاؤٹنگ ٹرپ کو پیش کرنے والا حادثے میں کھو گیا۔ 1 سال بعد ٹینا کو یہ تسلیم کرنے کی وجہ مل گئی کہ حادثہ ویسے پیش نہیں آیا جیسے رپورٹ کیا گیا، یہ کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور اسے اس کی ماضی کے بغیر رکھا گیا ہے اور وہ اس کی مدد چاہتا ہے۔ یہ میری شروع کی چند کوششوں میں سے ایک کوشش تھی کہ میں ایک ایسا کثیر پہلو ناول لکھوں جس میں ایکشن، سسپنس،
رومانس اور غیر معمولی طاقتوں کو باہم مدغم کیا ہو۔ اگرچہ آئیز آف ڈارکنیس میں شدت مزاح، کرداروں کی گہرائی، خیال کی پیچیدگیاں میرے بعد والے ناولوں جیسا انداز نہیں، لیکن قارئین نے حالیہ برسوں میں اس پر مثبت رد عمل ظاہر کیا، جس کی وجہ توجہ، بچے کا گم ہونا اور ایک پرعزم ماں کا بچے کی تلاش کے لیے ڈٹ جانا، یہ ہم سب کو متاثر کرتا ہے۔ یہ انداز جن کے دلوں میں سمایا ہے، ان میں قبل از بیان کیے گئے پروڈیوسر، اسٹوڈیوز کے عہدیدار اور نیٹ ورک کے کارپرداز ان میں شامل ہیں۔ انہوں نے اس سمت میرے 4 ناولوں کو 2 گھنٹے کی ٹی وی موویز کے لیے چن لیا، جن کو پاپ کارن، شوگر بیبیز، ڈم ڈم اور ڈین یا کسی بھی نام سے تیار کیا جانا تھا۔ مجھے اس شو کا ایگزیکٹو پروڈیوسر اور چارٹلی پلیز میں سے ایک کا مصنف ہونا تھا، جو میرے ناول ڈارک فال سے ماخوذ ہونا تھا۔ باقی 3 اسکرپٹس نیٹ ورک کی منظور کردہ مصنفین کے سپرد کیے گئے۔ اس وقت میں کافی عمر اور نہ تجربہ کار تھا۔ میں نے سمجھا کہ نیٹ ورک کی منظور کردہ مصنفین کا مطلب تھا کہ لوگ ٹی وی کے شعبے کے منچے ہوئے نہ صرف دنیا میں بلکہ کائنات میں انتہائی عرفاں، اعلیٰ اور بالا تر سے بالا لوگ ہوں گے، جو ہر عامیانہ کہانی کو زبردست رنگ دے سکتے ہیں۔ میں سمجھا گویا میں خدا کی گود میں ہوں، تسبیح کرتے فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ لوگ اسے اوج سریا تک پہنچا دیں گے۔ جیسا کہ کھلا، نیٹ ورک کی منظور کردہ مصنفین کا مطلب تھا نیٹ ورک ایگزیکٹوز کے دوست۔ ہو سکتا ہے یہ ایسے نایاب جوہر ہوں گے جنہوں نے ماضی میں شیکسپیئر کے مقابلے میں تحریریں لکھی ہوں، اور جو مستقبل میں اعلیٰ ذہانت کے حامل سینکڑوں صفحات لکھیں گے۔ میں جو بات جانتا ہوں وہ یہ کہ 14، 16 یا 17 ہزار مہینوں تک اکٹھے کام کرنے اور ان گنت اجلاسوں کے بعد واضح ہو گیا کہ ان نابالغ روزگار شخصیات، مرد و خواتین، نے اس ناول کو پورا پڑھا بھی نہیں جس پر یہ اسکرپٹ لکھنے کا کام کرنے والے تھے۔ یہ کم از کم جو کچھ پڑھا تھا انہیں اس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہر میٹنگ کے چوتھائی وقت میں مصنفین اور ایگزیکٹوز بس ایک دوسرے کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے نظر آئے۔ باقی ماندہ وقت احمقانہ پلاٹ، کرداروں میں تبدیلی یا مجھے خاموش رکھنے پر صرف ہوتا۔ میں بحث یا شور نہیں کرتا، میں ایک شائستہ انسان ہوں، میری خاموشی ہی میرا شور ہوتی ہے۔ ایک رائٹر کو 2 ڈرافٹ میں ایک پالش دی گئی۔ پہلا مسودہ کباڑ خانہ تھا اور دوسرا اس سے بھی بدتر۔ پالش پڑھنے جانے کے قابل ہی نہیں تھی۔ آخرکار اسے ایک اور مسودے کے لیے معاوضہ ادا کیا گیا، اس کے بعد ایک اور۔ ذرا تصور کریں کہ کیا سرجری اس انداز میں مؤثر ہوتی ہے؟ آپ کا سرجن آپ کا بائیں پاؤں کاٹ ڈالے، حالانکہ اسے گینگرین زدہ دایاں بازو کاٹنا تھا، اور پھر نائل ہونے پر اس کی تعریف کی جائے اور اس کے نشے میں ہونے کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرا چانس دیا جائے۔ اس بار وہ آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالے، اچھی کوشش، چلیں اسے تیسری کوشش کے لیے معاوضہ دیں، اور اب کی بار اس کے پاس سر کاٹنے کے سوا کچھ نہ ہو۔ ایک دوسرے رائٹر جو خاصا تلخی بھرا تھا سمجھتا تھا کہ وہ بہت جلد ایک مشہور مصنف ہوگا، اور وہ ہمیں ہر موقع پر یہ جتاتا رہتا تھا۔ وہ اس کتاب کے خلاف ہرزہ ٹرائی کرتا ہے جس کے اسکرپٹ کے لیے اسے ادائیگی کی گئی، یا میرے خلاف بلکہ تمام ٹی وی انڈسٹریز کے خلاف مطلب غلط بولتا ہے، غلط بیانی کرتا، کیونکہ وہ اپنے تئیں سمجھتا رہا کہ اپنی پہلی فلم ہٹ ہونے کے بعد شاید ہی وہ ٹی وی میں دوبارہ قدم رکھے۔ آخرکار پہلے خراب مسودے اور کئی ڈیڈ لائنز گزرنے کے بعد اس نے پروجیکٹ واپس لینا پڑا۔ اس نے فوری قانونی کارروائی کی اور اسٹوڈیو کو ثالثی پر مجبور کر دیا۔ ثالثی سے پہلے کی رات کو مجھے فون پر موت کی دھمکی دی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مصنف کی طرف سے ہوا۔ آواز اتنی گہری تھی کہ ممکن ہے اس کی ماں ہو، اور اگلی صبح اسٹوڈیو کے کیس کو ہینڈل کرنے والی لا فرم نے مجھے یقین دلایا کہ میٹنگ کے لیے اضافی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ثالثی میں ہم جیت گئے، اور یہ رائٹر گزشتہ 20 سالوں میں مشہور ڈائریکٹر کو درکنار میری معلومات کے مطابق سرے سے ڈائریکٹر ہی نہیں بن سکا۔ دی آئیز آف ڈارکنیس ایک رائٹنگ ٹیم کے سپرد کیا گیا، 2 شاندار خواتین پر مشتمل ٹیم جو انتہائی روشن دماغ اور باعزم نظر آ رہی تھی۔ البتہ پہلی اسٹوری میٹنگ کے بعد میں نے دونوں خواتین کو کبھی ایک ساتھ نہ دیکھا۔ ہر آنے والی میٹنگ میں ایک یا دوسری خاتون اپنے تازہ ترین مسودے کے نوٹس کے ساتھ آدھمک تھی، جبکہ غیر حاضر بی بی ہمیشہ کسی ایمرجنسی کا بہانہ کر کے غائب رہتی۔
واشنگ مشین ٹوٹ گئی اور لانڈری روم میں پانی بھر گیا۔ اچانک ہی بیمار پڑ گئی۔ پیاری خالہ انتقال کر گئی، پیارا چچا مر گیا، عزیز ہمسایہ چل بسا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہونے لگی کہ ان خواتین کے ساتھ کام کرتے میری زندگی سے کئی اشرے نہ غائب ہو جائیں۔ درد شقیقہ اور کئی دوسرے بہانے۔ چونکہ اللہ ماشاء اللہ میری دونوں کے ساتھ کبھی ایک ساتھ ملاقات نہیں، اور ہر بار ایک خاتون یہ کہہ کر نکل لیتی کہ وہ اگلے روز دوسرے ساتھی سے کسی کے بستر مرگ پر ملاقات میں سب کچھ طے کر لے گی۔ اسکرپٹ رائٹرز کے ساتھ تیاری کے مرحلے میں تعلقات بنیادی طور پر اچھا تجربہ ثابت ہوا۔ کسی نے میری زندگی کو نہیں دھمکایا، کسی خاتون کی بے تحاشا داری نہیں تھی، ترشی ہوئی داری بھی نہیں تھی، کسی کے جسم سے بدبو نہیں اڑتی تھی، اور کسی نے ہم لوگوں کے سامنے کف اڑاتے دھواں دار سیاسی تقریریں نہیں کی تھی جو کہ ہم ایک ٹی وی مووی بنانا چاہتے تھے۔ بلا شبہ یہ ملاقاتیں رنگین داستانوں کو اس سے عبارت ہوتی ہیں، اگرچہ ان داستانوں کا میرے ناول کو فلمانے کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہوتا۔ تازہ ترین واشنگ مشین یا کسی پیارے کی موت کی کہانی سننے تک اس کام کے لیے کوئی توانائی باقی نہ رہتی۔ نتیجتاً ہر مسودے میں اتنے جھول اور سوراخ تھے کہ انہیں مرمت کرنا ناممکن ہو گیا۔ میرے پاس صرف ایک اور مثال بیان کرنے کی جگہ، اگر آپ نے ابھی تک یہ ناول نہیں پڑھا، یہ ناول نہیں سنا، تو میں کوئی اہم راز افشاں کیے بغیر آپ کو بتا دوں کہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے بلاخر ٹینا سردیوں کے دوران پہاڑوں میں پہنچتی ہے، جہاں اسے بیابان میں ایک سڑک ملتی ہے جس پر برف کی تہ جمنے سے رکنے کے لیے اس کے نیچے ہیٹ کوائل لگائے گئے ہیں۔ ایسی مہنگی سڑک یقیناً کسی اہم اور پورے اسٹار جگہ تک جانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسکرپٹ میں ٹینا ابتدائی طور پر سڑک کو درختوں کے پار ایک عجیب سی روشنی کے طور پر دیکھتی ہے۔ پہلے میں سمجھا کہ لکھنے والے نے سڑک پر لیمپ پوسٹ لگا دیے ہیں، جو کہ بالکل بے تکی بات معلوم ہوتی کیونکہ یہ خفیہ سرکاری عمارت کی طرف جانے والا راستہ تھا، لیکن جب میں نے آگے پڑھا تو پتہ چلا ٹینا کو ایک چمکتی ہوئی سرخ سڑک ملتی ہے۔ لکھاریوں نے سڑک کو ایک عام سے سڑک کے طور پر نہیں بلکہ سرخ انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی سڑک کے طور پر پیش کیا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ ایسی سڑک پر کوئی گاڑی کیسے چل سکتی ہے تو کسی کی سمجھ میں میری بات نہ آئی۔ تب تک ہم اسکرپٹ کی تیاری میں 1 سال سے زیادہ عرصہ گزار چکے تھے، اور میں جان چکا تھا کہ ہمیں کوئی قابل استعمال اسکرپٹ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے اس بحث پر وقت ضائع نہیں کیا کہ ایسی سڑک پر ٹائر 200 گز بعد پگھلیں گے یا 300 گز بعد، اور اس پر بھی نہیں کہ گاڑی کا فیول ٹینک کتنی دیر بعد پھٹے گا۔ میں نے بس اتنا کہا، ایک دہکتی ہوئی سڑک یا سرخ سڑک دیکھنے میں بہت اچھی معلوم ہوگی، بلکہ اتنی اچھی کہ خلا میں چکراتے ہوئے مصنوعی سیارے بھی رات کے وقت اسے دیکھ سکیں گے، ایک نیون سائن کی طرح جو اعلان کر رہا ہوگا کہ خفیہ عمارت کی طرف جانے والی سڑک یہی ہے۔ بالآخر میٹنگز کے مہینوں پر محیط غیر مختتم سلسلے کے بعد 2 ایسے اسکرپٹ تیار ہو گئے جنہیں فلم بندی کے قابل سمجھا گیا۔ پہلا وہ اسکرپٹ تھا جو میں نے ڈارک فال سے تیار کیا تھا، جسے میں نے 2 ہفتوں کے اندر لکھ مارا تھا۔ دوسرا ایک اور کتاب پر مبنی میرا ایک اور اسکرپٹ تھا جسے میں نے جھنجھلا کر سے 2 دنوں میں لکھا ہوگا، کیونکہ مجوزہ رائٹر کی ڈیڈ لائن گزر چکی تھی اور اس دوران وہ کئی مسودے پیش کر چکا تھا جو ناقص قرار دے کر مسترد کر دیے گئے تھے۔ ان دونوں اسکرپٹس کو لکھنے پر جتنا وقت لگا، اس سے کہیں زیادہ میرا وقت ان بیکار کی میٹنگز میں ضائع ہوا۔ اس دوران نیٹ ورک کے سربراہ کو برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا سربراہ آ گیا جو انتشار سے ورثے میں ملا تھا۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس سربراہ نے فیصلہ کیا کہ اگرچہ ڈارک فال کا اسکرپٹ اچھا ہے، مگر وہ دیواروں میں رہنے والی چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں فلم نہیں بنانا چاہتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میرا لکھا ہوا دوسرا اسکرپٹ استعمال کیا جائے گا۔ اس کے لیے مجھے مرکزی کریڈٹ دیا گیا، لیکن رائٹر کے طور پر تنہا میرا نام نہیں آیا، کیونکہ یہ رائٹر گلڈ کے قواعد کے منافی تھا۔ قواعد کہتے تھے کہ پہلے ڈرافٹ کے رائٹر کا نام آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس نے لکھا تو ہے، خواہ کسی بھی زبان میں لکھا ہو۔ ان تمام مہینوں اور میٹنگوں اور نیٹ ورک کے مقرر کردہ رائٹرز سے جھونجنے کے بعد اتنا مواد باقی نہ بچا کہ ایک سیریز شروع کی جا سکے، خواہ اس کا نام کچھ بھی ہوتا۔ ڈین کونٹیس کی اذیت کے شکار ذہن کی پیداواریاں، ڈین اور کاکروچوں کے ساتھ اندھیرے میں نشست، یا محض پاگل ڈین۔ ایک اچھی ٹی وی مووی نشر کی گئی اور اسے مناسب سی ریٹنگ بھی ملی۔ میٹنگز کا جو خوفناک سلسلہ مجھے بھگتنا پڑا، اسے مد نظر
رکھتے ہوئے مجھے جتنے پیسے ملے، اگر میں میکڈونلڈ میں جس وقتی ملازمت اختیار کرتا تو اس سے زیادہ پیسے کما لیتا۔ نیٹ ورک کا جو پہلا سربراہ تھا اب وہ اس کاروبار کا حصہ نہیں۔ دوسرا سربراہ بھی یہ میدان چھوڑ چکا ہے۔ جس ایگزیکٹو کو اس پروجیکٹ کا انچارج بنایا گیا تھا وہ بھی اب کوئی اور کام کرتا ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ نیٹ ورک کے مقرر کردہ رائٹرز میں سے ایک چھوٹے جنگلی جانوروں کے خلاف بھیانک جرائم کے ارتکاب کے بعد جیل میں ہے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان میں سے ایک دو بھی اب یہ کام چھوڑ چکے ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسٹوڈیو کے جو ایگزیکٹو اس پروجیکٹ کو نیٹ ورک کے پاس لائے تھے وہ بھی کوئی اور دھندا کرتے ہیں۔ جس مشہور پروڈیوسر نے یہ پروجیکٹ تجویز کیا تھا وہ مر چکا ہے، شاید اس لیے وہ ان دو خواتین کا عزیز دوست تھا جن پر آئے دن کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی تھی۔ خدا کا شکر ہے میں اب بھی زندہ ہوں اور اب بھی کتابیں لکھ رہا ہوں۔ اس پروجیکٹ سے ملنے والی جو رقم اخراجات اور ٹیکسوں کے بعد بچی تھی اس میں سے جوتوں کے 3 جوڑے خریدے جو کب کے گھس پٹ چکے ہیں۔ اگر یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا تو شاید اس کا عنوان یہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ ڈین کورٹیز کے تھیٹر میں ایک چوہا مرا میرا جوتا کتر رہا ہے۔ شوبز کا گلیمر کتنا مسحور کن ہے۔ ڈین کورٹیز، یہ ڈین کورٹیز کا آخری تعارف سمجھ لیں یا آخری بیان تھا جو اس نے اپنی کتاب کے بارے میں دیا، اور یہ بھی کہ ووہان 400 کا وائرس کس قدر خطرناک ہے یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ تیسری چیز، آج کے حالات کے مطابق ووہان سٹی سے آنے والا وائرس جس سے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے اسی سے کچھ ملتا جلتا ہے، کیونکہ بخار کی شدت، الٹیاں اور نزلہ زکام، گلا خراب اسی طرح ووہان 400 کے وائرس کے مشابہ لگتا ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بات کرنا یا اس کے بارے میں تفصیل بتانا ممکن نہیں، لیکن جہاں تک ابھی تک ہم لوگوں کو پتہ چلا ہے تو کرونا وائرس جیسا وائرس بھی ووہان سٹی سے ہی، چائنا کی لیبارٹری سے ہی ہر دنیا بھر میں پھیلا، جو اس قدر خطرناک ہو چکا ہے کہ حالات انڈیا کے اگر میں شیئر کروں تو وہاں پہ ہاسپٹلز میں آکسیجن کی کمی ہو چکی ہے، لوگ سڑکوں پر پڑے ہیں، مر رہے ہیں، شمشان گھاٹوں میں مردوں کو جلانے تک کی جگہ نہیں بچی۔ اللہ پاک ان کے حال پر رحم کرے۔ اور پاکستان میں موجودہ صورتحال پر نظر تو رہی جائے تو حالات اتنے ناگزیدہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی نان سیریس حرکات کو دیکھتے ہوئے حالات پیچیدگی کا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا سی بیماری پر خود کو آئسولیٹ کر لیں، 14 دن تک خود کو آئسولیشن میں رکھیں، ہر طرح کی بیماری کو فوراً اس کی میڈیسن یا جو بھی ممکن حد تک اس بیماری سے نجات پانے کی جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنائیں۔ بس آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس وائرس سے جو بھی عالمی وبا ہے اس سے نجات دلائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ شکریہ۔